بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم نے لیسن پلاننگ کے حوالے سے سیکھنا ہے کہ لیسن پلاننگ ہوتی کیا ہے، لیسن پلاننگ کی مقاصد کیا ہیں، آبجیکٹیوز آف لیسن پلاننگ، اور اس کے علاوہ ہم نے سیکھنا ہے کہ لیسن پلاننگ کے کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے لیسن پلاننگ کی ڈیفینیشن ہے واٹ از لیسن پلاننگ، کہ لیسن پلاننگ کیا چیز ہے۔ تو لیسن پلاننگ بیفور انٹرنگ دا کلاس دا پریپریشن آف دا ٹیچر، کلاس روم میں داخل ہونے سے پہلے ٹیچر کی جو تیاری ہے ٹو ڈیلیور دا لیسن، اور اٹس a well organized plan to achieve the learning objectives۔ ٹیچر نے کلاس میں جا کے جس لیسن کو پڑھانا ہے اس لیسن کی کلاس روم کے اندر داخل ہونے سے پہلے اس کی تیاری اور اس کو آرگنائز کرنا، اس کو منظم کرنا ایک منصوبے کے تحت، تاکہ ٹیچر کلاس روم میں جا کر جو لرننگ آبجیکٹیوز ہیں اسٹوڈنٹ کے ان کو اچیو کر سکے۔ جو وہ اپنا ایک مائنڈ میپ بنا کے جا رہا ہے کہ میں نے اسٹوڈنٹ کو یہ سکھانا ہے، اور میرے اس لیکچر کے بعد یا میرے اس لیسن کے بعد اسٹوڈنٹ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ فلاں 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 چیز کے بارے میں جان لیں گے۔ ان لرننگ آبجیکٹیوز کے اچیو کرنے کے لیے، ان لرننگ آبجیکٹیوز کے حصول کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ منصوبہ بناتا ہے کلاس میں داخل ہونے سے پہلے۔ یہ جو منصوبہ ہوتا ہے اسے ہم لیسن پلاننگ کہتے ہیں۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مائنڈ میپ آف اے ٹیچر، ٹیچر نے اپنے دماغ کے اندر جو مائنڈ میپ، اپنا جو نقشہ بنایا ہوا ہے جو اپنے ٹاپک کو پڑھانے کا، جو اس نے کلاس میں جا کے ڈیلیور کرنا ہے، جو سبق بچوں کو دینا ہے، اس سبق کے حوالے سے ٹیچر نے جو اپنے دماغ کے اندر نقشہ بنایا ہوا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہی ایک لیسن پلان ہے۔ A lesson plan is the instructor's road map۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک روٹ ہے، جیسے کہ روڈ کے اوپر مختلف جگہوں پر جانے کے اپنے اپنے روٹس ہوتے ہیں، اپنی اپنی سڑکیں ہوتی ہیں، اس طرح یہ لیسن پلان جو ہے یہ انسٹرکٹر کے لیے، ایک ٹیچر کے لیے ایک روڈ میپ ہوتا ہے، ایک راستہ ہوتا ہے آف واٹ اسٹوڈنٹس نیڈ ٹو لرن، جس میں وہ یہ طے کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے کیا سیکھنا ہے، اینڈ ہاؤ اٹ ول بی ڈن افیکٹولی ڈیورنگ دا کلاس ٹائم، اور کلاس ٹائم کے اندر مؤثر انداز میں یہ کیسے کمپلیٹ ہوگا، کہ اسٹوڈنٹ نے جو بھی اسٹوڈنٹ سیکھے گا وہ کلاس روم کے ٹائم کے اندر کیسے مؤثر انداز میں اپنے اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکتا ہے، کہ اسٹوڈنٹ کو کیا کیا سیکھنے کی ضرورت ہے اور وہ افیکٹولی مؤثر انداز میں اسے کیسے سکھایا جا سکتا ہے۔ یہ سارے کا سارا جو پلان ہے یا روڈ میپ ہے یا ایک وے ہے یا راستہ ہے، یہ لیسن پلان کہلاتا ہے۔ آگے پرپز آف لیسن پلاننگ، لیسن پلاننگ کے مقاصد کیا ہیں؟ دا پروسیس آف پریپیئرنگ اے پلان از کالڈ دا لیسن پلاننگ۔ جو آپ منصوبہ تیار کرتے ہیں، اس منصوبہ تیار کرنے کا جو عمل ہوتا ہے یا لیسن پلان تیار کرنے کا جو پروسیس ہے اسے ہم لیسن پلاننگ کہتے ہیں، اور اس کا پرپز کیا ہے؟ بیٹر ٹریننگ آف دا اسٹوڈنٹس، تاکہ اسٹوڈنٹ کی جو ٹریننگ ہو وہ بہتر انداز میں کی جا سکے۔ تو جو بھی چیز منصوبہ بندی کے تحت کی جاتی ہے اس کے نتائج جو ہوتے ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں۔ نمبر 2، پروڈیوس دا بیٹر تھنکنگ سکلز، اسٹوڈنٹ کے اندر جو سوچنے کی صلاحیت ہے اسے بہتر انداز میں کیا جائے، اس کو بہتر کیا جائے۔ سوچنے کی صلاحیت، کریٹیکل تھنکنگ اسٹوڈنٹ کے اندر پیدا کی جائے، تاکہ اس کے اندر چیزوں کے حوالے سے، چیزوں کی تخلیق جو چیز ہوئی ہے اس حوالے سے
جو اس کے اندر غور و فکر کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، اس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ پیدا ہو اور وہ تخلیقی صلاحیت یا تجسس اس کے اندر پیدا ہو۔ تیسرا نمبر پہ ہے کہ جو بھی چیز پلاننگ کے ساتھ کی جاتی ہے، منصوبہ بندی کے ساتھ کی جائے گی تو اس میں ہمارا بہت سارا وقت بچ جائے گا، تو ٹائم سیو ہوتا ہے، سیو ٹائم کے لیے۔ اور مور پروفیشنل، پیشہ ور جو بھی انسان ہے تو وہ اپنا ہر کام مناسب انداز میں اور منصوبہ بندی کے تحت کرتا ہے، تو اس میں پروفیشنلزم شو ہوتا ہے۔ جب آپ ایک لیسن پلان تیار کر کے کلاس روم کے اندر جائیں گے تو آپ ایک پروفیشنل ٹیچر کہلائیں گے۔ بیٹر لرننگ، جو آپ نے لیسن پلان کیا ہوگا، جو آپ نے آبجیکٹیوز ڈیفائن کیے ہوں گے اور ان آبجیکٹیوز کو لے کے آپ جائیں گے، اور ان آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کرنے کا جو میتھڈ آپ نے واضح کیا ہوگا اور اس میتھڈز کو اپلائی کرنے کے لیے جو آپ نے اے وی ایڈز یوز کرنے کا منصوبہ بنایا ہوگا، پھر جو آپ مواد اسٹوڈنٹس کو دیں گے وہ آپ کے پاس ہوگا، تو آپ اچھے انداز میں اسٹوڈنٹ کی لرننگ کروا سکتے ہیں۔ گڈ آرگنائزیشن، ایک منظم انداز میں آپ اسٹوڈنٹ کی لرننگ کروا سکتے ہیں، اچھی آرگنائزیشن کر کے اپنے لیسن کو پریپیئر کر کے تو آپ اسٹوڈنٹ کی لرننگ کروا سکتے ہیں۔ ایزی مینجمنٹ، تو اس سے آپ نے جو اپنا لیسن پلان کیا ہوا ہے وہ ڈیورنگ دا کلاس ٹائم کے لیے کیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس 30 منٹ ہیں یا 40 منٹ ہیں، ان 30 یا 40 منٹ میں آپ نے اتنا سبق بچوں کو سکھانا ہے، وہ آپ نے بہت اچھے انداز میں اس کی مینجمنٹ کی ہوتی ہے، اور اس حوالے سے آپ اسی وقت میں اپنا لیکچر کیا کر لیتے ہیں، کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے پرپز ہیں آپ کے لیسن پلاننگ کے، جس سے آپ بہترین انداز میں اپنے سبق کو، اپنے لیسن کو ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لیسن پلاننگ کے جو کمپوننٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے پریلیمنری سیکشن ہے۔ پریلیمنری سیکشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کا یہ جو پلاننگ سٹارٹ ہوتی ہے اس سے پہلے آپ کی جو سیکشن ہے، سیکشن 1، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ٹیچر کا نام لکھا جائے گا یہاں پہ، اور یہاں پہ رجسٹریشن یا رول نمبر ہوگی، کس ڈیٹ کو آپ لیسن دیں گے، کون سی کلاس کو دیں گے، اس میں نمبر آف دا اسٹوڈنٹس کتنے ہیں، کون سا سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں، اور اس سبجیکٹ کے اندر کون سا ٹاپک آپ نے ڈسکس کرنا ہے۔ پریلیمنری سیکشن کے اندر آپ یہ ڈیفائن کر کے جائیں گے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آگے مزید کمپوننٹس آتے ہیں۔ ان کمپوننٹس میں سب سے پہلے ہے لرننگ آبجیکٹیوز، کہ آپ اپنے لیسن کے اندر سب سے پہلے ایس ایل اوز بناتے ہیں، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز بناتے ہیں، کہ آپ کا جو طالب علم ہے وہ آپ کے اس لیکچر کے بعد یا آپ کی اس لیسن کے بعد یا آپ کی اس کلاس کے بعد کس قابل ہو جائے گا، کیا کیا وہ سیکھ چکا ہوگا۔ آپ نے یہ آبجیکٹیوز، لرننگ آبجیکٹیوز کیا کرنے ہیں، ڈیفائن کرنے ہیں۔ اب ان آبجیکٹیوز کے مطابق ہی آپ ٹیچنگ میتھڈ آپ واضح کریں گے کہ آپ نے ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے کون سا ٹیچنگ میتھڈ ہوگا جو آپ کے لیے فروٹفل ہے۔ آیا وہ لیکچر میتھڈ آپ کے لیے بہتر ہے، آیا وہ ڈیمونسٹریشن میتھڈ آپ کے لیے بہتر ہے، یا پروجیکٹ میتھڈ آپ کے لیے بہتر ہے، کوئی سائنٹیفک میتھڈ آپ کے لیے بہتر ہے، یا انکوائری میتھڈ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ انکوائری میتھڈ میں آپ کے لیے انڈکٹیو میتھڈ ہے صحیح رہے گا یا ڈیڈکٹیو میتھڈ صحیح رہے گا۔ یہ سارا کا سارا آپ اپنے آبجیکٹیوز کو دیکھ کر آپ ڈکلیئر کریں گے، آپ ڈیفائن کریں گے کہ آپ نے کون سا ٹیچنگ میتھڈ اس کے لیے کیا کرنا ہے، چوز کرنا ہے۔ پھر اپنے آبجیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اے وی ایڈز دیکھیں گے، آڈیو ویڈیو ایڈز، کہ آپ کو اپنے اسٹوڈنٹ کو جو آپ نے سبق پڑھانا ہے اس کے آپ جو لرننگ آبجیکٹیوز ہیں یا لرننگ آؤٹ کمز ہیں اور ان میں بہتر رزلٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو کون کون سے اے وی ایڈز کی ضرورت ہے۔ پھر آپ اسٹوڈنٹ کو جو پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ پہلے سے کس سٹیج پہ ہیں اور آپ نے کہاں سے ان کو آگے لے کے چلنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسسمنٹ کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ 3 قسم کی اسسمنٹ ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے پلیسمنٹ اسسمنٹ،
اور ایک ہوتی ہے فارمیٹیو اسسمنٹ اور ایک ہوتی ہے سمیٹیو اسسمنٹ. تو بیسیکلی جو پلیسمنٹ اسسمنٹ ہوتی ہے وہ سبق کے شروع میں کی جاتی ہے. اسٹوڈنٹ سے کچھ کویسچنز کیے جاتے ہیں جس میں آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اس وقت جو ہے وہ کون سے اسٹیج پہ ہے اور اس کی مینٹل پرسیپشن کیا ہے اور کہاں سے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. تو یہ پریویس نالج آپ اس کا چیک کریں گے, پریویس نالج ٹیسٹ آپ لیں گے, سابقہ واقفیت کا جائزہ لیں گے اور اس جائزے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسٹوڈنٹ پہلے کتنا نالج رکھتا ہے. پھر آپ اپنے سبق کے ٹاپک کو کی اناؤنسمنٹ کریں گے, اس کا اعلان کریں گے اور اعلان کرنے کے بعد آپ اپنے سبق کو پریزنٹیشن دیں گے, اس کو ایکسپلین کریں گے, ڈیفرنٹ جو آپ کے پاس جتنا بھی مواد ہے وہ دے کے, ایگزامپلس دے کے, ڈایاگرامز بنا کے, تو آپ نے اپنے لیسن کو کیا کرنا ہے, ایکسپلین کرنا ہے. پھر آپ نے اسٹوڈنٹ سے ایکٹیویٹیز کروانی ہیں. آپ ایک ایکٹیویٹی کروائیں, 2 کروائیں, 3 کروائیں, جو آپ نے اپنے لیسن پلان کے اندر ڈکلیئر کیا ہوگا اس کے مطابق ایکٹیویٹیز کروائیں گے. اور پھر آپ اسسمنٹ لیں گے کہ جتنا بھی آپ نے سبق اسٹوڈنٹ کو پڑھایا ہے, جو آپ نے ایکسپلینیشن کی ہے, جو آپ نے ایکٹیویٹیز کروائی ہیں, اس کا کتنا ایک رزلٹ آپ کو مل رہا ہے وہ چیک کرنے کے لیے آپ اسٹوڈنٹ سے اسسمنٹ لیں گے, کچھ کویسچنز کریں گے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسٹوڈنٹ آپ کے لرننگ آؤٹ کمز جو ہیں آپ اس میں کتنا کامیاب ہوئے ہیں. اور پھر آپ لاسٹ پہ بچوں کو ہوم ٹاسک دے دیں گے, جو سبق آپ نے ان کو پڑھایا ہوا ہے اس کے مطابق آپ ان کو کیا دے دیں گے, ہوم ٹاسک دے دیں گے. تو یہ لیسن پلاننگ کے حوالے سے تمام کی تمام انفارمیشن تھی. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. بہت شکریہ.